میں ہوں آپ کی شاعرہ اور ناول نگار نازیہ کنول نازی۔ آپ میرے چینل نازیہ کنول نازی ناولز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ محبتوں کا شکریہ۔ تیز بخار کی شدت نے امل تاشفین کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تبھی اذلان کے سہارا دے کر اٹھانے پر اس نے ایک گھونٹ پانی پیتے ہوئے بمشکل آنکھیں کھولی تھیں، اور پھر اذلان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ایک لمحے میں جیسے اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا تھا۔ آپ یہاں؟ ہاں، سکینہ بوا سے تمہاری طبیعت کا پتہ چلا تھا، دیکھنے چلا آیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ شدید خراب طبیعت میں بھی اپنا آپ سمیٹتے ہوئے وہ یوں خوفزدہ ہو رہی تھی جیسے وہ کوئی لٹیرا ہو یا اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اذلان کو بے حد برا لگا۔ اوکے، میں سکینہ بوا کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو میڈیسن کھلا دیں گی۔ اس کا ارادہ اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ہاسپٹل لے جانے کا تھا، مگر امل کے رویے نے اسے پیچھے ہٹا دیا تھا۔ جیسے اس نے اپنا آپ اس سے چھڑاتے ہوئے خود کو سمیٹا تھا، وہ پھر سے بے حسی کے خول میں بند ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ ڈائننگ ہال میں واپس آیا اور سکینہ بوا کو میڈیسن کی ہدایت دے کر آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر سے آفس تک اس کا سارا وجود گویا آگ بنا رہا۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ کوئی گرا ہوا انسان تھا، عورتوں کا ترسا ہوا ہمدردی کے لبادے میں ان کے جسموں سے کھیلنے والا ایک گھٹیا مرد۔ اس کا بس نہ چلتا تھا وہ گاڑی کسی درخت میں دے مارے۔ آفس میں بھی سارا دن اس کا موڈ آف رہا۔ آفس سے واپسی پر بھی داجی سے ملنے ان کے پاس آیا تو وہ فوری اس کا موڈ نوٹس کر گئے۔ کیا ہوا؟ آج پھر میرے شیر کا موڈ آف ہے۔ دادا جی اس کے دوست سے زیادہ غمخوار تھے، تبھی وہ چپ نہ رہ سکا تھا۔ وہ خود کو سمجھتی کیا ہے داجی؟ ملازمہ ہے اس گھر کی، 2 کوڑی کی حیثیت نہیں اس کی۔ میں صرف بچوں کی وجہ سے انسانی ہمدردی میں اس کی کنڈیشن دیکھنے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ عین اسی وقت بخار سے بری طرح تڑپتے ہوئے اس نے پانی مانگ لیا تو مجبوراً میں نے اسے اٹھا کر پانی پلا دیا۔ اللہ جانتا ہے میری بالکل بری نیت نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے میرے ساتھ بے حد رف بیہیو کیا۔ اس نے مجھ سے اپنا بازو چھڑا کر یوں خود کو سمیٹا جیسے میں انسان نہیں کوئی بھیڑیا ہوں جو اس کو کھا جاؤں گا۔ غصے سے لال چہرے پر اس کی آنکھیں گویا دھول اڑا رہی تھیں۔ داجی مسکرا دیے۔ امل اچھی لڑکی ہے اذلان، تو میں برا ہوں؟ نہیں، مگر وہ ابھی تمہیں جانتی نہیں ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ایک اکیلی عورت کی زندگی کتنے عذابوں میں بسر ہوتی ہے یہ تم نہیں جانتے اذلان۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے باوجود ذرا سا پیر پھسل جانے پر زمین کھینچ لیتے ہیں پاؤں تلے سے لوگ۔ ہر وقت ہاتھ میں پتھر تھامے پھرتے ہیں اس معاشرے کے لوگ کہ کب موقع ملے اور وہ سنگ باری کر سکیں۔ تم اسے نہیں سمجھ رہے ہو میرے بچے، وہ بہت دکھی ہے، مگر جب سے اس گھر میں آئی ہے گھر گھر لگنے لگا ہے۔ کبھی فضول بات نہیں کرتی، ادھر ادھر نہیں پھرتی، کسی سے فضول نہیں الجھتی، اپنے کام سے کام رکھتی ہے، بالکل بیٹیوں کی طرح میرا خیال رکھتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے۔ یاد رکھو میرے بچے، کوئی جیب میں زیادہ پیسے رکھنے سے بڑا آدمی نہیں ہوتا، اپنے عمل اور کردار سے ہوتا ہے۔ اس کے پاس دولت نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ بہت امیر ہے۔ ہمیشہ کی طرح داجی کے الفاظ اس کے جلتے سلگتے دل پر پھوار ثابت ہوئے تھے۔ اس کا دل امل تاشفین کی طرف سے صاف ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ ساری رات اسے سوچتا رہا تھا۔ وہ جس کی قربت پر ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں، جس کے ساتھ صرف ایک کپ چائے پینے کے لیے لڑکیاں سو جتن کرتی تھیں، اس شاندار مرد کی ذرا سی قربت پر وہ لڑکی جو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی کیسے سہم گئی تھی؟ کیوں؟ ساری رات وہ جاگتا رہا اور یہی سوچتا رہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر نہ اسے امل تاشفین نظر آئی نہ اس کے بچے۔ تبھی ایک نظر دادا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سکینہ بوا سے پوچھ بیٹھا تھا، کل اس لڑکی کو میڈیسن دے دی تھی آپ نے؟ جی صاحب، کچھ کھلا بھی دینا تھا۔ کھچڑی بنا کر دے آئی تھی صاحب، رات میں دودھ کا گلاس بھی دے دیا تھا۔ گڈ۔ اس کے بچوں نے ناشتہ کیا؟ نہیں صاحب، وہ تو کمرے سے باہر نہیں نکلے، میں کمرے میں ہی ناشتہ دے آتی ہوں انہیں۔ آپ ایسا کریں، آپ امل کو ناشتہ دے آئیں اور بچوں کو یہاں بلا لائیں۔ جی صاحب۔
سکینہ بوا اس کے حکم پر پلٹ گئی تھی۔ داجی سب دیکھ رہے تھے مگر خاموش تھے۔ وہ بدل رہا تھا، وہ دنیا کی طرف واپس آ رہا تھا، اندر ہی اندر خوش ہوتے ہوئے۔ بظاہر وہ اخبار پڑھتے رہے تھے۔ اگلے 5 منٹ کے بعد امل تاشفین کے دونوں بچے رفلیے میں اس کے سامنے تھے۔ السلام علیکم انکل، السلام علیکم دادا جی۔ دونوں نے دونوں پر ایک ساتھ سلامتی بھیجی تھی۔ دادا جی مسکرا دیے۔ تبھی وہ بولا تھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو ناشتہ کرو۔ وہ ان کے ساتھ اتنی محبت اور اپنائیت سے کیوں پیش آتا تھا خود اس کی بھی سمجھ سے باہر تھا۔ بس وہ دونوں دل کو اچھے لگتے تھے اور انہیں خوش دیکھ کر اسے خود خوشی ہوتی تھی۔ اس وقت بھی دونوں بچوں کے چہرے حقیقی خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ اذلان کے دائیں بائیں بیٹھتے ہوئے وہ مسکرائے تھے۔ چلو ناشتہ شروع کرو۔ خود ان کی پلیٹ میں انڈا پراٹھا رکھتے ہوئے وہ آرڈر دے رہا تھا۔ بچے جلدی جلدی ناشتے میں لگ گئے۔ تبھی وہ سکینہ بوا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ امل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ بہتر ہے صاحب، بخار کا زور تو ٹوٹ گیا ہے مگر نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہی۔ آپ ایسا کریں پلیز اسے ناشتہ دے آئیں اور ناشتے میں تازہ جوس اور کچھ فروٹ دے آئیں۔ جی صاحب۔ سکینہ بوا خود حیران تھی، کہاں تو وہ اسے اور اس کے بچوں کو گھر سے نکالنے کے در پہ تھا اور کہاں اب اتنا مہربان ہو گیا تھا جیسے وہی اس کا سب کچھ ہو۔ داجی دل ہی دل میں مسکرائی۔ شام میں وہ آفس سے آیا تو گاڑی کے ہارن کی آواز سنتے ہی دونوں بچے کمرے سے نکل کر بھاگے اور اسے دیکھ کر بھاگتے ہوئے اس سے آ کر لپٹ گئے۔ اذلان ہکا بکا کھڑا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گلاسز اتارتے ہوئے اس نے دونوں کو دیکھا تھا جب بچی بولی، انکل مما نے ہمیں سکینہ بوا سے نہلانے کا کہا ہے۔ سکینہ بوا اچھی نہیں ہیں، وہ نہلاتے ہوئے صابن پھسل جانے پر بھی مارتی ہیں، ہمیں ان سے نہیں نہانا۔ تو یہ بات ہے، چلو پھر آج انکل کے واش روم میں نہاتے ہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ خود حیران تھا وہ کیسے بدل رہا تھا۔ بچے اس کی بات پر خوشی سے اچھلے تھے۔ مما کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا تھا جب بچہ بولا، پہلے سے بہتر ہیں مگر مکمل بہتر نہیں ہے۔ چلو اب دونوں باری باری اپنا نام بتاؤ، شاباش۔ اپنا موبائل اور گلاسز سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے بچوں کو سامنے کھڑا کیا تھا۔ جب بچی بولی، میرا نام کشف ہے اور میرا نام دیان۔ نام تو بہت پیارے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ آپ دونوں بات لیں، آپ کے کپڑے کہاں ہیں؟ کپڑے تو میں ساتھ لانا ہی بھول گئی، آپ رکیں انکل، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ ستاروں سی دمکتی آنکھوں والی کشف مسکرا کر کہتے ہی بھاگ گئی تھی۔ اذلان کو لگا اس کی ساری تھکن اتر گئی ہو۔ بچی کپڑے لے کر آئی تو اذلان نے دیکھا وہ بے حد پرانے اور رف کپڑے تھے۔ تبھی وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا، یہ تو بہت پرانے ہیں یار، آپ دونوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں؟ نہیں انکل، مما کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے، اسی لیے وہ ہمیں اچھے سوٹ نہیں دلا سکتی۔ جی انکل، آپ کو پتہ ہے ہم پچھلے 2 ماہ سے مما سے ضد کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں پیزا اور اچھی والی آئس کریم دلا دیں مگر مما ہماری بات سنتی ہی نہیں۔ دیان کی بات نے جیسے اس کا دل جکڑ لیا تھا۔ اذلان کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ پاپا کہاں ہیں آپ لوگوں کے؟ پتہ نہیں انکل، ہم نے تو کبھی پاپا کو دیکھا ہی نہیں۔ مما سے کبھی پوچھا نہیں پاپا کہاں ہیں؟ پوچھا تھا، مما کہتی ہیں ہمارے کوئی پاپا نہیں ہیں، مما ہی ہے ہماری مما ہے اور مما ہی ہمارے پاپا ہیں۔ اوکے چلو آپ دونوں انجوائے کرو، میں دیکھ رہا ہوں دونوں کو، الجھے دماغ کے ساتھ کہتا وہ اٹھ گیا تھا۔ بچے تو اتنا بڑا واش روم دیکھ کر ہی بے ہوش ہونے والے تھے۔ اذلان چینج کر کے خود بھی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ان کے ساتھ موج مستی میں لگ گیا۔ اگلے 1 گھنٹے کے بعد وہ دونوں بچوں کو کپڑے بدلا کر انہیں اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے روکی، دونوں بچوں کو اسپیشل پیزا اور آئس کریم کھلائی تو یوں لگا جیسے دونوں ہواؤں میں اڑ رہے ہوں۔ پہلی بار اس نے کسی انسانی روح کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ دونوں کو ان کی فیورٹ چیزیں کھلانے کے بعد وہ مارکیٹ آ گیا تھا۔ اپنی اور بچوں کی پسند سے اس نے ان کی ڈھیر ساری چیزیں خریدیں، کپڑے، کھلونے، دیگر ضروریات کی چھوٹی چھوٹی بے شمار چیزیں۔ وہ مال سے نکل رہا تھا جب اس نے دیان کو اداس دیکھا۔ کیا ہوا؟ اداس کیوں ہو؟ پھر سے بچے کے سامنے ٹخنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا جب دیان بولا، کتنا اچھا ہوتا انکل اگر آپ ہی ہمارے پاپا ہوتے۔ بچے کے منہ سے نکلی اس بات نے گویا اسے فریز کر دیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بھی نہیں بول سکا تھا۔ پھر دیان کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بولا، کیا فرق پڑتا ہے اگر میں آپ کا پاپا نہیں ہوں؟ فرق پڑتا ہے انکل، کل کو آپ کے بچے ہوں گے تو آپ ہمیں پاس نہیں آنے دیں گے،
ہم کیسے رہیں گے آپ کے بغیر؟ دیان اب باقاعدہ رو پڑا تھا۔ اذلان نے اسے خود سے لگا لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اوکے؟ فضول کی ٹینشن مت لو، اور ابھی چلو گھر، مما انتظار کر رہی ہوں گی۔ بچوں کو اس نے بہلا لیا تھا مگر خود الجھ گیا تھا۔ گھر واپسی کے بعد بچے خوشی خوشی عمل کے پاس بھاگ گئے تھے تاکہ اسے اپنی شاپنگ دکھا سکیں، مگر وہ الجھا سا داجی کے پاس چلا آیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں خود کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں داجی، میں خود ہی خود سے لڑ رہا ہوں۔ ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک عجیب سی کشش مجھے ان کی طرف دھکیلتی ہے۔ میں نے پہلے کبھی ایسی فیلنگز محسوس نہیں کی۔ میں انہیں خود سے دور رکھنا چاہتا ہوں، اپنا مقام اور ان کی حیثیت باور کروانا چاہتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کر پاتا داجی۔ میں ان دونوں کی محبت کے سامنے ہار جاتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ داجی نے اپنا چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ کیوں جبر کر رہے ہو خود پر؟ صرف ایک گناہ کی اتنی کڑی سزا کیوں دے رہے ہو خود کو، جبکہ وہ گناہ بھی تم نے ہوش و حواس میں نہیں کیا؟ اور پھر کتنی کوشش نہیں کی تم نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے اور اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کی، مگر وہ نہیں مل رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب زندگی کے کسی رنگ پر تمہارا کوئی حق نہیں رہا۔ میرے پاگل بیٹے، یہاں لوگ دن رات دانستہ کیسے کیسے گناہ نہیں کرتے، مگر ان کا ضمیر اور تربیت انہیں ان کے گناہ کا احساس نہیں دلاتی۔ تمہارا ضمیر اور تربیت ہی ہے جس نے تمہیں صرف ایک گناہ پر کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ وہ بچے تم سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے خود کو سخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ثواب کا کام ہے بیٹے، ننھے معصوم دلوں کو خوشی دینا اور ان کے خواب پورے کرنا۔ دادا کی باتوں نے اس کے اندر چھائی گرد کو صاف کر دیا تھا، ایک انرجی سی دی تھی اسے، تبھی وہ پرسکون ہو کر مسکرا دیا تھا۔ عمل کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی، مگر اس دوران دونوں بچے اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ دونوں کے لیے ہی اب ان کا سب کچھ اذلان تھا۔ وہ اسی کے ساتھ ناشتہ کرتے، اسی کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے، اسی کے ساتھ ویڈیو گیمز اور ٹی وی دیکھتے، سنڈے والے دن اسی کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیلتے، اور پھر اسی کے ساتھ اسی کے بیڈ پر موبائل دیکھتے اور کہانیاں سنتے سو جاتے۔ پہلے عمل اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی، مگر اب اسے ان کی فکر لاحق رہنے لگی تھی۔ آخر وہ شخص کیوں اس کے بچوں کو اپنے اتنے قریب کر رہا تھا؟ اس رات بچے سونے کے لیے اذلان کے پاس جانے لگے تو اس نے انہیں ڈانٹ دیا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ اذلان انکل کے پاس۔ اذلان انکل تمہارا باپ نہیں ہے جو روز اس کے ساتھ چمٹ کر سو جاتے ہو تم؟ باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ ہم سے اتنا پیار تو کرتے ہیں۔ امیر لوگوں کا پیار بھی مطلب کے بغیر نہیں ہوتا میرے بچوں، آج کے بعد تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے۔ مگر کیوں مما؟ اذلان انکل تو بہت اچھے ہیں۔ وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں بیٹے، اچھا بننے کا دکھاوا کرتے ہیں تاکہ کسی روز تمہیں ساتھ لے جا کر کسی کے ہاتھ بیچ سکیں۔ نہیں مما، اذلان انکل ایسے نہیں ہیں، وہ ہمیں بالکل پاپا جیسے لگتے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، کتنی بار بتاؤں تمہیں کہ تمہارا کوئی پاپا نہیں ہے۔ اس بار ڈپٹ کر کہتے ہوئے اس نے زبردستی دونوں کو بیڈ پر اپنے ساتھ سلا لیا تھا۔ اذلان کی وہ ساری رات سخت بے چینی کی نظر ہو گئی۔ اگلی صبح عمل ابھی سو رہی تھی کہ اس کے دونوں بچے چپکے سے اٹھ کر اذلان کے پاس آ گئے۔ اذلان بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا، وہ دونوں دوڑتے ہوئے اس کے دائیں بائیں جا کر لیٹ گئے۔ اذلان جو بھی فجر پڑھ کر سویا تھا، دونوں بچوں کا لمس محسوس کرتے ہی فوراً جاگ گیا۔ آ گئے تم دونوں؟ رات بھر سے کہاں تھے؟ وہ ان سے خفا تھا۔ کشف نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں گال چوم لیے۔ مما نے ہمیں روک لیا تھا انکل، مما کہہ رہی تھیں آج کے بعد آپ انکل کے پاس نہیں جاؤ گے، انکل آپ کو ساتھ لے جا کر کسی برے آدمی کے پاس بیچ دیں گے، مگر ہم جانتے ہیں آپ ایسے نہیں ہیں، آپ بالکل ہمارے پاپا جیسے ہیں۔ بچوں کی باتوں نے ایک لمحے میں اس کا سویا دماغ جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ واٹ؟ اسے جیسے یقین ہی نہ آیا کہ وہ اس کے بارے میں بچوں کے دماغ میں ایسی بات بھی ڈال سکتی ہے۔ تن من میں جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی، مگر بمشکل خود پر کنٹرول پاتا وہ بچوں کے ساتھ باتوں میں لگ گیا تھا۔ عمل کی آنکھ کھلی تو بچے پھر کمرے میں نہیں تھے۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر آئی تو بچے اذلان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ انہیں گھور کر رہ گئی۔ انکل دیکھیں مما گھور رہی ہیں۔ دیان نے اذلان کے کان میں سرگوشی کی تھی، جواباً وہ اسے کڑی نگاہ سے گھور کر رہ گیا۔ آپ کی مما کا دماغ خراب ہے بیٹے، درست کرنا پڑے گا، دھیمے لہجے میں کہہ کر وہ ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ دیان اور کشف منہ نیچے کر کے کھی کھی کر کے ہنسنے لگے تھے۔ عمل پاؤں پٹکتی کچن میں چلی گئی۔ اسی روز شام میں جب وہ آفس سے واپس آیا تو بچوں کو اپنے روم میں چھوڑ کر اس نے عمل سے لان میں چائے لانے کا کہا تھا۔ وہ چائے رکھ کر پلٹ رہی تھی جب وہ کرختگی سے بولا،
तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे सामने? अमल रुकी थी और उसकी आंखें बेसाख्ता आंसुओं से भर आई थीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो इतना गुरूर किस बात का है तुम्हें? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे हुस्न पर मर मिटा हूँ, तुम्हारी हैसियत पर तरस खाने लगा हूँ? हो क्या तुम जो मैं तुम पर मर मिटूँगा या तुम पर तरस खाऊँगा? तुम जैसी हज़ारों लड़कियाँ मेरे आगे पीछे फिरती हैं, मगर कभी नज़र उठाकर नहीं देखा मैंने उन्हें। मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं आप? इसलिए ताकि तुम ज़मीन पर आ जाओ। सिर्फ तुम्हारे बच्चों का सोचकर मैंने तुम्हें इस घर में रहने दिया। सिर्फ बच्चों की वजह से तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा ख्याल किया, मगर तुम पता नहीं क्या सोच रही हो। कितनी गंदी बात तुमने मेरे हवाले से बच्चों के ज़हन में डाली है। मैं ऐसा लगता हूँ तुम्हें? सिर्फ 1 घंटे में तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियाँ ख़रीद सकता हूँ मैं। मुझे नहीं ख़रीद सकते आप। अपना आप बेच दें तब भी नहीं। वो रुख फेरे खड़ी थी। अज़लान का गुस्सा फिर बढ़ गया। क्यों? तुम में ऐसे कौन से सुर्ख़ के पर लगे हैं? मेरे पर आपको नज़र नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। रहा सवाल मेरे बच्चों का, तो वो बहुत मासूम हैं। मैं नहीं चाहती उन्हें कभी भी आपकी तरफ से कोई दुख मिले, इसीलिए उन्हें आपसे दूर रखना चाहती हूँ। आपका जाल बहुत मजबूत है। जब तक वो खौफज़दा नहीं होंगे आपसे दूर नहीं होंगे। तुम्हें उनकी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे क्या करना है। तुम अपने काम से काम रखो, और ख़बरदार आज के बाद अगर बच्चों पर सख्ती करने की कोशिश की तो याद रखना, भले मेरा उनसे खून का कोई रिश्ता ना हो, मगर दिल का एक मजबूत रिश्ता है। अगर मुझे पता चला कि तुमने उन पर हाथ उठाया है या बेजा सख्ती की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना तुम। वो सिर्फ कह नहीं रहा था, उसकी आंखें साफ बता रही थीं, वो जो कह रहा है करके भी दिखाएगा। अमल बच्चों से उसकी इस दर्जा अपनायत पर जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई थी। कब शाल ढलक कर सर से गिरी उसे पता ही ना चला, और अज़लान जो गुस्से में सब कुछ कह गया था ठटक कर बेसाख्ता उसे देखे गया। वो अगर अपने लिए मोहतात रहती थी तो बिल्कुल ठीक रहती थी। खुदा ने उसे हुस्न ही इतना बेतहाशा दिया था कि उसका मगरूर होना बनता था। तभी अगले पल वो धीमे लहजे में बोला था, आपके बच्चे मेरी ज़िंदगी में बहार बन कर आए हैं मिस अमल। आपको मेरी तरफ से कभी किसी भी परेशानी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। वो दोनों मेरे लिए बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह हैं। प्लीज़ आप उन्हें मुझसे दूर मत करें। मैंने उनके लिए एक बेहतरीन स्कूल देखा है, कल उनका एडमिशन हो जाएगा। प्लीज़ मुझे उनके लिए वो सब करने दें जो मेरा दिल चाहता है, प्लीज़। अमल ने उसकी इल्तिजा पर उसकी तरफ देखा था, मगर वो कुछ भी कह नहीं पाई थी। तभी अजहान तेज़ तेज़ कदम उठाता अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि उसकी चाय वहीं लान में पड़ी रह गई थी। उस रात भी कश्यप और दायान अज़लान के दाएं बाएं बेड पर लेटे उसे कहानी सुन रहे थे और वो सुना रहा था। एक शहज़ादा था, बहुत खूबसूरत, पैसे वाला। सब उसके आगे पीछे दाएं बाएं घूमते थे, मगर वो किसी को पसंद नहीं करता था। एक रोज़ एक चुड़ैल ने शहज़ादे से कहा कि वो उसे पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, मगर शहज़ादा चुड़ैल को पसंद नहीं करता था। लिहाजा उसने सारे दोस्तों के बीच उस चुड़ैल को शादी के लिए मना कर दिया, मगर शहज़ादे के मना करने के बावजूद वो चुड़ैल जैसे ज़िद में आ गई थी, और उसने अपने दोस्तों और शहज़ादे के दोस्तों में हर जगह ये बात फैला दी कि शहज़ादा उससे शादी करना चाहता है, उसे प्रपोज़ करने वाला है। इस बात पर शहज़ादे के दोस्त और उसके घर वाले शहज़ादे से पूछ पूछ करने लगे कि क्या चक्कर है। शहज़ादा लाइलम था, इसलिए इस चुड़ैल की इस हरकत पर गुस्से में आ गया, और उसने चुड़ैल को डांटने के साथ उसे थप्पड़ दे मारा कि वो अपनी हद में रहे और गलत बातें ना फैलाए। मगर चुड़ैल ने इस डांट पर शहज़ादे को सबक सिखाने का इरादा कर लिया, और फिर एक रोज़ उसने शहज़ादे को एक ऐसी दवा पिला दी जिसे पीकर शहज़ादा अपना होशो हवास खो बैठा, और उसने एक गुमनाम शहज़ादी का खून पी लिया। वो गुमनाम शहज़ादी गायब हो गई, और शहज़ादा जब होश में आया तो उसे पता चला वो जिस महल में रहता है वो सारा महल टूट कर मिट्टी में बदल गया था। गुमनाम शहज़ादी का खून पीने की वजह से शहज़ादे से सब कुछ छिन गया। वो टूट गया, और अपने टूटे दिल के साथ वो किसी और मुल्क में जाकर कहीं बस गया। फिर शहज़ादे ने उस गुमनाम शहज़ादी को ढूंढने की कोशिशें तेज़ कर दी। वो मुल्क शहर शहर उस गुमनाम शहज़ादी को ढूंढने गया, जिसका वो नाम तक नहीं जानता था, मगर वो शहज़ादी ना मिली, और शहज़ादा जैसे पत्थर में तब्दील होता गया। खोए खोए से लहजे में वो बच्चों को अपनी कहानी सुना रहा था, और उसके कमरे के बाहर दहलीज पर खड़ी अमल ताशफीन, जो अपने बच्चों को लेने आई थी, गोया फना हो गई। तो ये था वो शख्स जो उसका मुजरम था।
جس نے اس کی زندگی الٹ پلٹ کر رکھ دی تھی، جس نے اسے ایک زندہ انسان سے پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دیا تھا، جس نے اس کے لبوں سے ہنسی نوچ لی تھی، آنکھوں سے خواب اجاڑ کر رکھ دیے تھے۔ اس کا دماغ ایک دم سے چکرایا تھا اور وہ وہیں اس کے کمرے کی دہلیز کے باہر اپنے حواس پر قابو نہ رکھتی لہرا کر گر پڑی تھی۔ بچے کہانی سنتے سو چکے تھے، تبھی کمرے سے باہر کچھ گرنے کی آواز سن کر وہ فوراً بستر سے نکلا اور بھاگ کر باہر آیا تو سامنے زمین پر پڑی امل تاشفین کو ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بھلا وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ قریب بیٹھ کر اس نے اس کے گال تھپتھپائے مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تبھی بہت مجبور ہو کر وہ اسے اندر اپنے کمرے میں اٹھا لایا تھا۔ بیڈ پر بچے سو رہے تھے، اس نے اسے جہازی سائز صوفے پر لٹا دیا۔ اسے صوفے پر لٹا کر جو ہی وہ سیدھا ہونے لگا، اس کی شرٹ کا ایک بٹن امل کے بالوں میں پھنس گیا۔ عجیب سچویشن بن گئی تھی کہ اس کا چہرہ بالکل امل تاشفین کے چہرے سے ٹچ ہونے لگا۔ اگر اس کنڈیشن میں وہ جاگ جاتی تو گویا وہاں قیامت آ جانی تھی۔ اس نے بٹن نکالنے کی بہت کوشش کی مگر امل کے بال کھینچ کر بھی بٹن آزاد نہیں ہو رہا تھا۔ مجبوراً اسے بٹن توڑنا پڑا۔ سامنے صوفے پر امل ہوش و حواس سے بیگانی پڑی، گویا اس کے دل کے سارے زنگ اتار کر وہاں پھر سے شہر دل بسانے پر تل گئی تھی۔ وہ بے بسی سے قلین پر اس کے پاس بیٹھا اسے دیوانوں کی طرح دیکھے گیا۔ کون ہو تم ظالم لڑکی، اور کیوں میرا چین و سکون حرام کرنے پر تل گئی ہو تم؟ بے حد قریب سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھتا وہ اس کے لبوں پر آہستگی سے انگلی پھیرتے ہوئے گلا کر بیٹھا تھا۔ تبھی امل کی پلکیں ہلکی سی لرزی تھیں۔ معزز پیارے ناظرین، اپنی مکمل کوشش کے باوجود میں اس کہانی کو دوسری قسط میں مکمل نہیں سمیٹ سکی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل تیسری اور آخری قسط پیش کی جائے گی۔ یہ ناول اور کہانی آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔